روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی، ابا جان، میں نے بہت سے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور سب کے سب اس وقت میرے پاس ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا قصد کرتا تو اسی وقت جبرائیل امین آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے یوسف، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے، اب تم اس وقت یہ اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب ان کے بدہوا تھے اور ہم ہی گناہ کار ہیں، اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے اور امیدیں قوی کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس کو فرمایا، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ کہا انہوں نے، اے میرے باپ، بخشو ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے گناہ کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، اے میرے بیٹو، بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدہ میں رکھا اور کہا کہ میں بخشواؤں گا اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ وعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا۔ مورخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ اس بندے کا گناہ تب تک نہیں معاف فرماتا جب تک کہ اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے واسطے غلطی کی گئی ہو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے یوسف سے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کے وہ قصوروار بیٹے انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے اور اس کے بعد شامون نبی ہوا، اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف کو نبوت سرفراز فرمایا گیا اور حضرت یوسف تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک 70 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی، تو اس وقت آپ نے دربار خداوندی میں دعا فرمائی، کہا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو ہی ہے دوست یعنی کار ساز میرا دنیا و آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں ہو، مرنے کے بعد مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف نے بھی سن لیا، تب ہی تو موت کے وقت خدا کی درگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، تو نے میرے تائیں بادشاہی دی دنیا میں، اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ اور آخرت میں انبیاء صالحین کے ساتھ ملا دے۔ 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی، اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ کے بعد دیگر تمام بھائی نبی ہوئے اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت یوسف کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے نبی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فرقوں میں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ بھی کسی پیغمبر اسلام کے متعلق ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں اس نبی کا نام ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔